آج کی اس ویڈیو میں ہم میڈین کے بارے میں جانیں گے کہ یہ میڈین کیا ہے، کہاں پر ڈیلی لائف میں استعمال ہوتا ہے۔ میڈین کو ہم اردو میں وسطانیہ کہتے ہیں۔ وسطانیہ کے لفظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسی ویلیو ہے جو وسط میں آتی ہے۔ یہ لفظ جو ہے وسط سے نکلے، اور وسط کو ہم کہتے ہیں کسی بھی چیز کے درمیان کو۔ Median is the middle value of the given observations. The middle value in the data set is called median. For example, if the given list is 4, 2, 8, 10, 19. یہ ویلیوز ہمارے پاس دی گئی ہیں 4, 2, 8, 10, 19. تو سب سے پہلے ہم ان کو ارینج کر لیں گے۔ میڈین کے لیے ہمیں سب سے پہلے ڈیٹا کو ارینج کرنا ہوتا ہے، اور آپ وہ اسینڈنگ میں بھی کر سکتے ہیں اور ڈی سینڈنگ میں بھی کر سکتے ہیں۔ دونوں سچویشنز میں آپ کے پاس میڈین جو ہے وہ سیم آئے گا۔ ارینج کر لیا اسینڈنگ میں 2, 4, 8, 10 اور 19۔ آپ دیکھیں گریجولی جو ہماری ویلیوز ہیں وہ انکریز ہو رہی ہیں، تو ہم نے اس کو ہم کہتے ہیں اسینڈنگ آرڈر، ہماری ویلیوز انکریز ہو رہی ہوں۔ اور اگر گریجولی ہماری ویلیوز ڈیکریز ہو رہی ہوں تو اس کو ہم کہتے ہیں ڈیسینڈنگ آرڈر۔ ایز دا ٹوٹل نمبر آر 5، ٹوٹل 5 ویلیوز ہیں ہمارے پاس، تو مڈل ویلیو ہمارے پاس 8 آئے گی۔ اب دیکھیں کہ 2 نمبر جو ہیں وہ اس طرف آ گئے اور 2 نمبر اس طرف آ گئے، یعنی 2 ویلیوز ایک طرف اور 2 ویلیوز دوسری طرف۔ تو یہ جو ہے مڈ کی ویلیو ہے، اس کو ہم کہیں گے میڈین یا پھر وسطانیہ۔ میڈین کا استعمال کہاں پر کیا جاتا ہے، اس کی ایک میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں تاکہ آپ اس کے کنسیپٹ کو صحیح طرح سے سمجھ سکیں کہ میڈین کا استعمال ہم کہاں پر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک ٹیچر جو ہے وہ بچوں سے ایکٹیویٹی کروانا چاہتا ہے۔ اب ایکٹیویٹی کے لیے اسے چاہیے 2 گروپ وہ بنانا چاہتا ہے۔ اب ٹیچر کے لیے یہ کنفیوژن ہے کہ وہ 2 گروپس کس طرح سے بنائے، تو وہ سب سے پہلے ایک فیکٹر ڈھونڈے گا کہ میں نے ہائٹ کا جو فیکٹر ہے اس بیس پہ 2 گروپ بنانے ہیں۔ اب اس نے ہائٹ کے لیے ان سب کی جو ہائٹس تھیں ان کو ریکارڈ کر لیا، 152 سینٹی میٹر، اسی طرح سے 158 سینٹی میٹر، اور یہ باقی کی ہائٹس جو ہیں اس نے نوٹ کر لی۔ اب اس نے ان کا میڈین فائنڈ کر لیا۔ اب میڈین کے لیے جو فارمولہ ہے اس کے لیے میں نے ایک الگ سے ویڈیوز بنائی ہیں، جتنے بھی فارمولاز ہیں ان کو اپلائی کر کے اس میں بتایا ہے، تو الگ سے اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میڈین کیسے فائنڈ کیا جاتا ہے۔ تو اس نے میڈین فائنڈ کیا تو وہ 161 آیا۔ تو آپ دیکھیں کہ 161 جو ہے وہ دونوں کا مڈ آ رہا ہے۔ 152، 58، 60، 89، 95۔ تو مڈ جو آ رہا ہے 161 آ رہا ہے۔ کوئی ایک ویلیو 152، 158، 160، 162 کی ایک ویلیو یہاں پر میں نے چھوڑ دی ہے۔ تو یہ ہمارے پاس کل ویلیوز ہیں۔ تو اب ان کا جو مڈ ہے وہ یہ آ رہا ہے 161۔ آپ دیکھیں کہ یہ والی ویلیوز جو ہیں یہ 61 کے آگے آ گئی ہیں، اور یہ جو 3 ویلیوز ہیں یہ اس سے پہلے آ گئی ہے۔ تو یہ ہوتا ہے میڈین۔ اب اس کے استعمال سے اس نے آسانی سے یہ پہلا گروپ بنا لیا اور یہ دوسرا گروپ بنا لیا۔ تو اب وہ اپنی ایکٹیویٹی کو ارینج کر لیا اس نے، کیونکہ اس نے 2 گروپس بنا لیے۔ تو اس طرح کے یہ 2 گروپ اے اور گروپ بی کا نام دیا۔ تو 152، 158، 160 سینٹی میٹر ایک گروپ میں، 162، 189، 195 سینٹی میٹر دوسرے گروپ میں آ گئے۔
ایکسپلیکیٹنگ دا پاورٹی لائن، یہ بھی میڈین کی ایک ایگزامپل ہے. ہر گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ غربت کی جسے ہم لکیر کہتے ہیں کہ اس سیلری والے بندے یا جن کی انکم اتنی ہے اس سے اوپر والے اس غربت کی لکیر میں نہیں آئیں گے. مطلب حکومت اپنی اس جو ہے وہ ایک حد بناتی ہے کہ اس حد سے نیچے والے لوگ غریب کہلائیں گے اور ان پہ حکومت کا اسپیشلی ایک فوکس رہتا ہے، تو اس کے لیے وہ میڈین کا استعمال کرتی ہے. مثال کے طور پر وہ چیک کرنا چاہتی ہے کہ اس کے جو پاورٹی لائن ہے وہ اس کی لمٹ کیا ہے، کہاں سے بلو ہے تو وہ پاورٹی لائن، اس کا پاور لائن سے نیچے کیسے لوگ ہوں گے، ایک نمبر کو وہ کلیئر کرنا چاہتی ہے. وی وانٹ ڈیفائن پاورٹی لائن. لیٹ us suppose we have the information about the monthly income in PKR یعنی پاکستانی روپیز میں of different groups of people in the following range. تو یہ مختلف لوگوں کی سیلریز ہیں 1000, 2000, 3000, 30,000 اینڈ 80,000. اب اگر ہم اس کا میڈین فائنڈ کرتے ہیں تو وہ آتا ہے 23,500 روپیز. تو آپ اس سے بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک بندہ جس کی سیلری صرف 1000 روپے ہے، اگر وہ غربت کی لکیر یہ ہوگی 23,500 روپے، تو یہ اس سے بہت ہی دور ہے اس ویلیو سے. تو یہ کچھ ہمارے لیے اچھے ریزلٹس نہیں ہوں گے کہ ہم نے غربت کی لکیر کو یہ کچھ زیادہ ہی اوپر لے گئے ہم. حالانکہ غربت کی لکیر والا بندہ جو اصل میں جسے ہم غریب بندہ کہتے ہیں وہ اس 23,500 سے بہت دور ہے. یہ دیکھیں 2,000 والا 3,000 والا یہ اب قریب ترین ہے جو رچ پرسنز ہیں یا پھر جو ایوریج قسم کے لوگ ہیں ان کے. تو اس کے لیے ہمیں ضرورت پڑتی ہے اب میڈین کی. جب ہم اس کا میڈین فائنڈ کرتے ہیں تو وہ آتا ہے 3,000 روپے. تو اب آپ دیکھیں کہ اس ویلیو نے کتنا ویری کیا، اور مین کا استعمال سے ہم وہ ریزلٹس حاصل نہیں کر سکتے تھے جو ہمیں میڈین نے دیے. اب میڈین نے غربت کی ایک لکیر بنا دی کہ جو غربت کی لکیر ہے وہ 3,000 روپے ہے. یعنی کہ 3,000 سے بلو سیلری والے لوگ غربت کی لکیر سے نیچے والے لوگ کہلائیں گے. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مین اور میڈین کے مختلف استعمالات ہیں. سچویشن پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے مین کا استعمال کرنا ہے یا پھر میڈین کا استعمال کرنا ہے. آئی ہوپ کہ آپ کا کنسیپٹ جو میڈین کے حوالے سے ہے وہ کلیئر ہو چکا ہوگا. مثال کے طور پر میڈین کی ایک اور ایگزامپل ہے. سپوز کریں کہ آپ ڈیلنگ بروکر کے پاس جو پراپرٹی کا کام کرتا ہے، ایک گھر خریدنا چاہتے ہیں، اس کے پاس جاتے ہیں تو آپ اس کو بتاتے ہیں کہ وہ مختلف جو اس کے پاس اویلیبل ہیں ہاؤسز ان کی پرائسز بتائے تو وہ 30 لاکھ سے شروع کرتا ہے، 22, 38, 40, 87, 90 اور 95 لاکھ تک اس کے پاس ہاؤسز اویلیبل ہیں. اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے لیے موسٹ سوٹیبل ہاؤس کون سا ہے. آپ اس کو موسٹ سوٹیبل جو ہاؤس کو دیکھنے کے لیے آپ یہ دیکھیں گے سب سے پہلے کہ آپ کا بجٹ کتنا ہے. پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ گھر کے لیے جو ریکوائرمنٹس رکھتے ہیں وہ کس طرف ہیں، کتنی ہیں آپ کی. تو آپ ان مختلف ہاؤسز کو دیکھتے ہیں. اس کے بارے میں ظاہری بات ہے جو سب سے لو ہے پرائس میں اس لسٹ میں تو وہ ہے 30 لاکھ. اب 30 لاکھ میں بہت سارے مسائل بھی ہوں گے اور 95 لاکھ والا جو ہے اس میں بہت سارے آپ کو ایسے بینیفٹس اور کچھ اچھی چیزیں بھی اس میں ہوں گی. تو دونوں میں بہت فرق ہوگا. اب آپ نے ڈیسیژن لینا ہے کہ آپ نے کون سا ہاؤس خریدنا ہے. تو آپ کے پاس اگر آپ مین فائنڈ کرتے ہیں تو وہ ان سب کا آتا ہے 60 لاکھ اور میڈین آپ کے پاس آتا ہے 40 لاکھ. اب آپ اگر اس کے مین کی طرف جائیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ 60 لاکھ آپ کے پاس اویلیبل ہی نہیں ہے. آپ کو بجٹ کا بہت ایک پرابلم ہے.
گھر تو یقیناً یہ اچھا ہے 60 لاکھ والا، لیکن آپ اس کو اس سہولت کو نہیں کر سکتے، اس کو حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے پاس بجٹ ہی نہیں ہے اتنا۔ پھر آپ جب میڈین کی طرف آتے ہیں تو وہ آتا ہے 40 لاکھ۔ 40 لاکھ جو ہے یہ آپ کی ریکوائرمنٹس پہ پورا اتر رہا ہے کیونکہ بجٹ میں بھی کبھی یہاں پر آپ کو پرابلم نہیں ہے، اور پھر یہ بالکل مڈ میں آ رہے ہیں، یعنی نہ آپ بالکل پیک کی طرف جا رہے ہیں ہائر پرائسز کی طرف، اور بالکل لوور پرائسز کی طرف بھی آپ نہیں جا رہے ہیں، کیونکہ یہ جو ہاؤسز ہیں ان میں بہت طرح کی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کی ریکوائرمنٹ کے ساتھ میچ نہیں کرتی۔ یہ ہے آپ کی ریکوائرمنٹس کے ساتھ بالکل میچ کرتی ہیں، لیکن یہاں پر آپ کو بجٹ کا پرابلم ہے، تو آپ اس مڈ ویلیو کو لیں گے اور اسی کو آپ پرچیز کریں گے، اور یہ آپ کے لیے ایک وائزر ڈیسیژن ہوگا۔ تو اس طرح سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مین اور میڈین کا سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے لیے ان میں سے موسٹ سوٹیبل کون سا وہ آپ نے اس کا امپلیمنٹ کرنا ہے، مین کا امپلیمنٹ کرنا ہے یا میڈین کا امپلیمنٹ کرنا ہے۔ تو آپ اس سچویشن میں آپ میڈین کا استعمال کر کے یہ ہاؤس خرید لیں گے جو 40 لاکھ والا ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو میڈین کا یوز کس طرح سے کیا جاتا ہے، کس طرح کی سچویشن بنتی ہے تو ہم میڈین کا استعمال کرتے ہیں، آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہو چکا ہوگا۔